میں ایک ایسی چیز علمی اعتبار سے بیان کروں گا جو ہمارے ان نوجوان لڑکوں کو جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور تھیوریاں ان کے سامنے گزرتی رہتی ہیں، ان کے مزاج کے مطابق یہ مثال بیان کروں گا جس سے سمجھ میں آئے گا کہ محمد رسول اللہ کی علمی مقام کیا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اس زمانے کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ یہ عبداللہ بن سلام حضور کے پاس آئے اور امتحان کے لیے اس نے 3 سوال پوچھے۔ اس نے یہ سمجھا کہ اگر ان تینوں سوالوں کے جواب مجھے صحیح مل گیا تو میں مان لوں گا کہ یہ نبی ہے، اور اگر سوالوں کے جواب اس نے غلط دیا تو میں ڈکلیئر کر دوں گا کہ صاحب یہ نبی نہیں ہے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے پوچھا جو اس زمانے میں تو کچھ اور کہا جاتا ہوگا، آج اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایمبرولوجی کا سوال ہے۔ اس نے یہ پوچھا کہ یہ مجھے بتائیے، ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے؟ ظاہر ہے ماں کے پیٹ میں مرد کا سپرم، عورت کا ایگ جب اوری میں جمع ہو جاتا ہے تو کبھی یہ لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے۔ تو اس سے سوال یہ کیا کہ لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے؟ اندر کیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک لڑکا بنے گا، اور اندر کیا چیز ہے جس کے بنا کبھی لڑکی بن جاتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھائی میں تو اس لیے آیا ہی نہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ لڑکا کیوں بنتا ہے لڑکی کیوں بنتی ہے، یہ نہ میرا سبجیکٹ ہے، نہ اس غرض کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، مجھے تو دنیا میں انسانوں کو صحیح زندگی سکھانے کے لیے بھیجا ہے، یہ کہہ سکتے تھے، اور آپ نے جواب دیا۔ اب جواب دینے کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ آپ وہ تھیوری بیان کرتے جو آج پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری۔ اگر آپ کروموزوم کی تھیوری بیان کرتے، اور جن لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کروموزوم کی تھیوری یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کیوں بنتے ہیں کہ مرد کی باڈی سے جو سپرم نکلتا ہے اس سپرم کے آخری سیل کو لے کر کے اس کہتے ہیں اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور عورت کا جب ایگ آتا ہے اس کا آخری چھوٹا سیل لے کر اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ عورت کے سیل میں 2 پارٹ ہیں، دونوں کا نام ڈبل ایکس رکھا گیا، اور مرد کے جسم سے نکلنے والا جو سیل ہو اس کا پارٹ، اس کا ایک نام وائی رکھا گیا، ایک نام ایکس رکھا گیا۔ اور یہ وائی اور ایکس اس لیے نام رکھا کہ ان کی شکل ویسی ہے، ایک کی شکل وائی جیسی ہے اور ایک کی شکل ایکس جیسی ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اگر وائی ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکا بنتا ہے، اور اگر ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکی بنتی ہے۔ یہ آج کی تھیوری ہے اور تقریباً کنفرم ہے۔ میڈیکل کالجوں میں یہ ڈیٹیل میں پڑھائی جاتی ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیل بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ وہ میرا موضوع ہے، لیکن میں حوالہ دے کر کے کہتا ہوں کہ کروموزوم کی تھیوری کی بنیاد پر آج کا میڈیکل سائنس بتا دیتا ہے کہ لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے۔ بلکہ یہاں سے ایک بات اور سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو الزام دیتے ہیں عورت کو۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں وہ الزام دیا عورت کو کہ تمہاری وجہ سے لڑکی پیدا، حالانکہ الزام کسی پر نہیں آنا چاہیے، اور اگر آ سکتا ہے الزام تو مرد پر آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وائی ایکٹیویٹ نہیں ہوا، اس کا ایکس ایکٹیویٹ ہو تو لڑکی بن گئی۔ تو گویا لڑکا اور لڑکی بننے میں میٹر کرتا ہے مرد کا نطفہ، عورت کا نطفہ نہیں۔ مرد کے نطفے میں اگر وائی آگے چلا گیا اور ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکا بن جائے گا، اور مرد کے نطفے میں اگر وائی پیچھے رہا اور ایکس آگے چلا گیا اور ایکس ایکس کے ساتھ میچ کر گیا تو لڑکی بن جائے گی۔ تو گویا مرد کے نطفے کے نتیجے میں لڑکا اور لڑکی بنتی ہے، عورت کے ہاں تو دونوں صورتوں میں ڈبل ایکس ہے۔ سوال یہ ہے یہاں سے کون سی چیز آئی؟ اگر وائی آ گیا تو لڑکا بنے گا، ایکس آ گیا تو لڑکی بنے گی۔ کون آئے گا یہ کسی کی بس میں نہیں ہے، یہ تو جب نطفہ آگے چلے گا تو یا وائی آگے چلا جائے گا یا ایکس آگے جائے گا۔ کون آگے جائے گا یہ کسی کی بس میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے آج کی تھیوری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال آیا تو اگر آپ جواب دیتے غلط، نعوذ باللہ من ذالک، تو آج کی تمام تھیوری والے کہتے دیکھو تمہارے نبی نے غلط جواب دیا۔ اور اگر آپ جواب دیتے تھیوری کو بنیاد بنا کر، تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی بات ہمیں سنائی جا رہی ہے، وہ زمانہ تھیوریوں کا زمانہ نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ نے جو لینگویج اس وقت استعمال فرمائی، جو ٹرم آپ نے استعمال فرمائی، وہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا اور آج کی تھیوری کے ٹھیک مطابق۔ آپ نے فرمایا یسبق ماء الرجل علی ماء المرأة وتسبق ماء المرأة علی ماء الرجل۔ مرد کا نطفہ آگے چلا جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ آگے آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں عورت کا ایکس آ گیا اور یہاں کے ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکی بن جائے گی، اور مرد کا وائی آگے چلا گیا اور ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکا بن جائے گا۔ آج کی ساری تھیوری یہی کہتی ہے۔